بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد ناصر یوسف حاضر ہیں ایپیسوڈ 58 سیزن 2 ارطغرل غازی کے شارٹ ریویو کے ساتھ. تانگوت کے پاس ایک سپاہی آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ نویان کو گندوگدو اور اس کے سپاہی اٹھا کے لے گئے ہیں. الو بلگی یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تانگوت اس کو کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہمیں ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے اور میں باپ کا نیا لیڈر ہوں گا. اس کے بعد وہ سپاہیوں کو بلاتے ہیں اور سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مقصد نہیں بھولنا چاہیے, آج سے میں آپ کا لیڈر ہوں. الو بیلگو اس کو کہتے ہیں کہ میں تب آپ کو لیڈر مانوں گا جب آپ نویان کو چھڑا کے لے کے آئیں گے. جس پر تانگوت اس کو جواب دیتے ہیں کہ ہم نویان کے لیے کام نہیں کرتے, ہم اوگیڈے کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے بعد الو بیلگو خاموش ہو جاتے ہیں. بیزنطین میں سلیبی سپاہی جس نے ارطغرل کو دیکھا ہوتا ہے ان کے سپاہیوں کو مارتے ہوئے, وہ اپنے کمانڈر کے پاس جاتے ہیں, ویلنٹین کے پاس. اسے بتاتے ہیں کہ ہمارے سارے سپاہیوں کو ترکوں نے مار دیا ہے. وہ غصے میں آ کے پوچھتے ہیں کہ کیسے مار دیا. وہ بتاتے ہیں کہ ایک درویش جو کہ ایک سلیبی کو دین کی تعلیم دے رہا تھا, ہم اس کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ترک حملہ آور ہوتے ہیں, وہ ہمارے سارے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں. ارطغرل محمود کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیسے ہیں. ارطغرل کہتے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کی کوئی اچھی جگہ ڈھونڈنے کے لیے ہیں. محمود کہتے ہیں کہ آپ بالکل اچھی جگہ پہ آئے ہیں. اس کے بعد ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں. رات کو دوبارہ ارطغرل جب اس سے ملتے ہیں تو ارطغرل اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کی حکومت کیسی ہے, کیسا رویہ ان کے ساتھ, عوام کے ساتھ. محمود جواب دیتے ہیں کہ یہاں حکومت بہت ظالم ہے, غریبوں کا ذرا بھی رحم نہیں کرتی اور ان سے ایکسٹرا ٹیکس لیتی ہے. کوئی ٹیکس نہ دے تو ان پر ظلم کرتی رہتی ہے. اتنے میں وہاں پہ وہ سلیبی جاسوس وہاں پہ آ جاتے ہیں اور بغیر اجازت اندر داخل ہوتے ہیں, جس پر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے. لیکن وہ اندر آ کے کہتے ہیں کہ ہم کل آپ سے دین کی تعلیم لینے آئیں گے اور میرے پاس اور بھی سپاہی ہوں گے. درویش کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں. سردار کورکت کے پاس توتکن اور گوکچی آتے ہیں. کورکت توتکن کو کہتے ہیں کہ میرے بعد تم لیڈر بنو گے اپنی قبیلے کے, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی ارطغرل اور گندوگدو کا ساتھ نہ چھوڑنا, یہاں پہ غدار ابھی ختم نہیں ہوئے. اور گوکچی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تما دیتے ہیں. گونچا گل اپنے خیمے میں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ سلجان کے واپس آنے پر. آیت جب اس کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ کو یہاں پہ نہیں بلکہ حیمہ کے خیمے میں ہونا چاہیے. وہ جب حیمہ کے خیمے کے پاس جاتی ہیں تو وہاں پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں. سلجان اپنے قصے سنا رہی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ میں درخت پہ چڑھ جاتی ہوں پھر میں اتر نہیں سک رہی ہوتی. جیسی گونچا گل اندر داخل ہوتی ہیں سلجان کہتی ہیں کہ میں بہت تھک چکی ہوں اور اپنے خیمے واپس جانا چاہ رہے ہیں. حیمہ گندوگدو کو کہتی ہیں کہ آپ اس کو خیمے چھوڑ کے ہیں. گندوگدو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. گونچا گل غصے میں اپنے خیمے واپس آ جاتی ہیں اور آیت کو رو رو کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ گندوگدو نے مجھے بالکل وہاں پہ لفٹ نہیں دی اور میں سردی میں باہر اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ خیمے سے باہر نہیں آئے. آیت اس کو دلاسا دیتی ہیں. صبح جب وہ گندوگدو کو دیکھتی ہیں تو اس کے پاس فوراً پہنچ جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ کل مجھے بہت جلن ہوئی جب آپ سلجان کو ساتھ لے کے جا رہے تھے. گندوگدو اس کو جواب دیتے ہیں کہ اب بھی میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہے کیونکہ وہ میری بیوی ہے. سمرتکن اور گندوگدو نویان کے پاس جاتے ہیں. سمرتکن کو دیکھ کر نویان اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے اوگیڈے کا ایک خاص آدمی بنایا تھا لیکن تم نے غداری کی. سمرتکن اس سے پوچھتی کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ میں وہاں پہ ہوں. نویان کہتے ہیں کہ جس طرح تم ایک جاسوس ہو میرے اور بھی جاسوس ہیں. یہ سنتی سمرتکن اس کو مارنے لگتے ہیں. گندوگدو اس کو روک لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو چھوڑ دیں, کل ویسے بھی اس کا ہم سر قلم کرنے والے ہیں. وہاں سے جب نکلنے والے ہوتے ہیں نویان اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں, مجھے نہ مار کے, کل کا دن میرا دن ہوگا. اس کے بعد گمشتکن نویان کے پاس جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ سندرتکن کے پاس کون سی ایسی خاص چیز ہے جو تم مانگ رہے ہو. نویان اس کو کہتے ہیں کہ تم کس کی طرف سے یہ سوال پوچھ رہے ہو, سعادتین کوپس کی طرف سے, اپنی طرف سے, یا سلطان علاؤدین کی طرف سے, اور میں تمہیں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں, تم مارگریو بننے کے لیے سعادتین کوپس کے چمچے بنے ہوئے ہو. اس پر وہ غصے میں آ جاتے ہیں, اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. نویان اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اس سلسلے میں. گمشتکن کہتے ہیں کہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں, کل ویسے بھی تمہارا آخری دن ہوگا. گمشتکن آیت کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ نویان کو میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے.
اور اس کو مہر دیتے ہیں کہ اس کو کہیں پہ آپ چھپا لیں. جب نویان کو پھانسی مل جائے گی, اس کا سر قلم کر دیا جائے گا, تو مجھے دے دینا تاکہ میں سعادت الدین کوپے کے پاس لے جاؤں. گونچا گل اس سے پوچھتی ہیں کہ اس کو آپ کہاں پہ چھپائیں گے؟ وہ بتاتی ہیں کہ میں اس کو بڑے خیمے میں چھپاؤں گی جہاں پہ میں نے سرجان کا کڑا رکھا ہے. اور یہیں پر کس کا اختتام ہوتا ہے. والسلام.